یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئی ہے ایک شہید کی یہ خلد سے صدا، میں خوش نصیب ہوں۔ وجہ حیات بن گئی میرے لیے قضا، میں خوش نصیب ہوں۔ کوئی سوال کر سکتا ہے کہ قضا اور وجہ حیات کیسے بن گئی، لیکن قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو شہید راہ خدا ہے اسے مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے۔ تو قرآن جسے زندگی کہہ رہا ہے در حقیقت وہی اصل زندگی ہے۔ مومنین اکرام، زائرین امام حسین علیہ السلام سے دشمنی، کربلا سے دشمنی، یہ آج کی نہیں ہے بلکہ یہ صدیوں سے چلی آ رہی ہے، اور ایسے ایسے ظالم حکمران گزرے ہیں کہ جنہوں نے ظلم کی انتہا کر دی۔ آج جو ظلم ہم دیکھتے ہیں زائرین پر ہو رہا ہے، یہ اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے کہ 218 سنہ ہجری میں متوکل نے کربلا سے دشمنی کی انتہا کر دی اور اس نے قبر امام حسین پر حل چلوایا۔ پہلی بار امام حسین علیہ السلام کی تربت کو مسمار کیا گیا۔ فرات کا پانی اس نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے بہہ جائے قبر، لیکن نامراد رہا۔ یہ واقعہ تاریخ تبری میں درج ہے۔ ذلت کے سوا ہاتھ میں کچھ نہ آیا۔ پھر زائرین سے دشمنی کی اس نے انتہا کی کہ بہت زیادہ ٹیکس رکھ دیا کربلا جانے کے لیے۔ مومنین نے اپنی زندگیوں کی جمع پونجیاں خرچ کر کے کربلا کی زیارت کی، امام حسین کی قبر کی زیارت کے لیے گئے۔ پھر اس نے دیکھا کہ زائرین تو کم نہیں ہو رہے، تو اس نے کہا کہ ٹیکس ختم کر دو، جو کربلا جانا چاہتا ہے اپنا بازو کٹوائے اور کربلا جائے۔ قاضی نور اللہ شوستری نے اپنی کتاب میں لکھا، جو زیارت حسین کی فضیلت پر انہوں نے لکھی، کہ یہ اعلان سن کر ایک بڑھیا آئی اس کے دربار میں، ایک ضعیفہ آئی۔ اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ بادشاہ نے بڑی سستی کر دی ہے زیارت۔ درباریوں نے کہا کہ تیرا دماغ ٹھیک ہے، سستی نہیں کی بلکہ کربلا اگر جانا چاہتی ہے تو اپنا ایک ہاتھ کٹوانا پڑے گا۔ اس نے کہا لو کاٹو، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا تیرے نزدیک یہ کوئی بات نہیں ہے تو تیرے دونوں بازو کٹیں گے۔ اس ضعیفہ نے کہا لے دونوں بازو کاٹ لے۔ یہ سن کر اسے اور غصہ آیا، اس نے کہا تیری ایک ٹانگ بھی کٹے گی۔ ضعیفہ نے کہا کربلا جانے کے لیے ہر مصیبت قبول ہے، ہر دکھ قبول ہے۔ دربار میں یہ ظلم ہوا، خون زیادہ بہنے کی وجہ سے شوق زیارت کربلا دل میں لیے وہ ضعیفہ اس دنیا سے رخصت ہوئی، شہید ہوئی۔ اس نے شہید ہونا منظور کر لیا لیکن کربلا کی زواری ترک نہیں کی۔ یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کے یہ لوگ جو زائرین کو مارتے ہیں، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ظلم کرنے سے زیارت کا جذبہ مومنین کے دلوں سے کم ہو جائے گا تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ گزشتہ روز 27 مارچ 2025 رمضان بارڈر سے ایک بس زائرین کی جو کہ کربلا کی زیارت کر کے ایران کے راستے سے واپس آ رہے تھے، اس بس کو شدت پسندوں نے روک کر 6 زائرین کو شہید کیا، کئی زائرین زخمی بھی ہوئے۔ جرم ان مومنین کا یہ تھا کہ یہ امام حسین کی زیارت کر کے آ رہے تھے، یہ عاشقان حسین تھے، عاشقان اہل بیت تھے۔ اور یہ ظلم کرنے والے کون ہیں؟ یہ دشمنان اسلام ہیں، یہ دشمنان پاکستان ہیں اور دشمنان امام حسین علیہ السلام ہیں۔ اور یہ وہ عناصر ہیں کہ جن کے ساتھ ریاست کو سختی سے نمٹنا چاہیے، لیکن کچھ لوگوں کے سیاسی مفادات آڑے آ جاتے ہیں جب ان کے خلاف، ایسے عناصر کے خلاف آپریشن کا فیصلہ ہوتا ہے، اور کہتے ہیں جی ڈائیلاگ سے مسائل حل ہونے چاہیے۔ ڈائیلاگ سے مسائل وہاں حل ہوتے ہیں جہاں اگلا بات کرنے پر آمادہ ہو۔ جن لوگوں نے انسانیت سوز رویہ اپنایا ہوا ہو، جو ظلم کرنے والے ہوں، معصوم لوگوں کو مارنے والے ہوں، ان کے ساتھ ڈائیلاگ کیسے کیے جا سکتے ہیں؟ ایک افسوس کا مقام ہے، کتنی قربانیاں دے چکے ہیں مومنین، کتنے ماتمیوں کا، کتنے زائرین کا خون بہایا جا چکا ہے، کتنے عزادار شہید ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں ایسے واقعات کا ہونا انتہائی قابل مذمت بات ہے، اور خون کسی کا بھی بہے، کسی بھی مسلک سے تعلق ہو، ہم تو ظلم کے خلاف ہیں ہمیشہ سے، ہم تو ظالم کے خلاف ہیں، کسی مسلک کی بات نہیں ہے یہاں پر۔ اور یہ ظلم کرنے والے، ان کا تعلق کسی مسلک سے نہیں ہے، یہ شر پسند ہے، یہ شدت پسند ہے، انتہا پسندی ان کا مسلک ہے۔ اور یہ شہداء، یہ زائرین جن کا خون بہا ہے، یقیناً ان کے درجات بلند ہیں۔ زائرین امام حسین تھے، واپس آ رہے تھے اور یہ شہید ہوئے۔ یہ خوش نصیبی ہے ان کو اتنا اعلیٰ مقام ملا۔ ہم دعا گو ہیں ان کے اہل خانہ کے لیے، پروردگار ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور یہ جو تاریخی واقعات ہم دہراتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل سکے کہ ان واقعات سے، اس طرح کے مظالم سے زائرین ڈرنے والے نہیں ہیں، اور زائرین کے، مومنین کے دلوں سے کربلا کی زیارت کا شوق،
امام حسین کے روضے کے دیدار کا شوق کم نہیں ہونے والا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو یہ عشق حسین کا سلسلہ پروردگار نے باقی رکھا ہے، یہ انشاءاللہ جاری رہے گا، اور جو اس کے مخالف ہیں، جو اس کے دشمن ہیں، وہ انشاءاللہ نیست و نابود ہوں گے، نامراد ہوں گے۔ مومنین اکرام، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔